الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، جس طرح رمضان المبارک کا ایک خاص عمل روزہ تراویح ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں وہ سب کی سب رمضان المبارک ہی میں نازل فرمائی ہیں، اور قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انا انزلنا میں بیان فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا جلیل القدر ہونا اس بات سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے۔ اتنے میں دروازے پر کسی کے سلام کرنے کی آواز آئی۔ ابھی آنے والا آدمی نظر نہیں آیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے فرمایا، کہ اللہ کے رسول کیا ابو ذر آئے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل تم انہیں جانتے ہو؟ تو جبریل امین فرمانے لگے، اللہ کے رسول ابو ذر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے کل کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 100 صحیفے اور 4 بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائی۔ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر توریت سے پہلے نازل ہوئے۔ یہ 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اور قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ایک ہدایت کا پیغام ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ھدی للناس کہا ہے، کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کی رہبری کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے اور ناسمجھی ہے کہ دنیا میں انسانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کی کتاب ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق علماء اکرام سے یا حفاظ اکرام سے ہے، بس ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے۔ ایک ہوتی ہے کتاب عبادت، اس کا تعلق کتاب عبادت سے ہوتا ہے صرف، یہ صرف کتاب عبادت نہیں ہے بلکہ کتاب ہدایت ہے۔
ہدایت کہتے ہیں رہبری کو. بچے کے دنیا میں وجود میں آنے سے لے کر اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے تک جتنے حالات انسان کے اوپر آتے ہیں ہر حال کی رہبری قرآن کریم میں موجود ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک انسانیت کے اوپر جتنے حالات آئیں گے اور آ سکتے ہیں یا موجود ہیں ان بیماریوں کا علاج اور ان مسائل کا حل تلاش کریں تو ہمیں یقیناً قرآن کریم میں مل جائے گا. یہ حقیقتوں کا خزانہ اور سچائیوں کا مجموعہ ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ ایسی کتاب ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آتی ہے. لتخرج الناس من الظلمات الی النور. گناہوں کا اندھیرا ہے، بے دینی کا اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، یہ ان اندھیروں سے نکال کر نیکیوں کے، نیک اعمال کے، اللہ کی معرفت کے اجالے میں لے کر آتی ہے. یہ کتاب کی خاصیت ہے. قرآن کریم جو اتنی مقدس کتاب ہے جس میں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کو چھپایا ہے، یہ ہمیں کیسے ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور آسمانی ساری کتابیں وحی کے ذریعے سے عطا فرمائی ہیں. وحی ایک پیغام الہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبیوں کی طرف بھیجا جاتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں. پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ پر بھی وحی نازل ہوتی رہی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی. وحی کی ایک شکل تو یہ ہوتی تھی کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو آواز آتی تھی اور اللہ کے نبی سمجھ جاتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور اللہ کو جو پیغام بھی اپنے نبی تک پہنچانا ہوتا تھا وہ صحیح اور صاف آواز کے ذریعے سے اللہ کے نبی تک پہنچا دیا جاتا تھا اور آپ کو وہ یاد کرا دیا جاتا تھا. یہ بھی ایک وحی کی شکل ہوتی تھی. دوسری وحی کی شکل یہ ہوتی تھی کہ جبریل امین اللہ کا پیغام کسی انسانی شکل میں لے کر آتے تھے، اور عام طور سے ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی تھے. ان کی شکل میں جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے تھے. صحابہ سمجھتے تھے دحیہ کلبی آئے ہیں، لیکن جبریل امین ہوتے تھے اور اللہ کا جو پیغام اللہ کی طرف سے ملتا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا دیا کرتے تھے. یہ دوسری شکل ہوتی تھی. تیسری شکل یہ ہوتی تھی کہ براہ راست اللہ نے بعض مرتبہ اپنے نبی سے بغیر کسی واسطے کے، حتیٰ کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ بھی نہیں رکھا، اور براہ راست اللہ نے اپنے نبی سے بات کی ہے، اور وہ معراج کی رات میں ہوا ہے. اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلایا اور وہ قرب عطا کیا جو کسی نبی کو اور ولی کو اور کسی فرشتے کو نہیں ملا. اور اس قرب میں اللہ تعالیٰ نے، اور اس رات میں جس کو معراج کی رات کہتے ہیں، اپنے نبی سے 50,000 باتیں کی ہیں. یہ بھی ایک وحی کا طریقہ تھا.
ایک وحی کا طریقہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آرام فرماتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب کے ذریعے سے آپ کے قلب اطہر پر جو بات بھی اللہ کو پہنچانی ہوتی تھی وہ اللہ کے نبی کے دل میں ڈال دی جاتی تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتا دی جاتی تھی۔ یہ بھی ایک شکل وحی کی ہوتی تھی، جیسے خواب کے ذریعے سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بولو تمہاری کیا رائے ہے۔ تو خواب بھی نبی کا وحی ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی اصلی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ معراج کے موقع پر، ایک مرتبہ وحی کی ابتدا کے موقع پر، جب اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور پہلی آیتیں قرآن کریم کی نازل ہوئیں، اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے نبی نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک حالت اور بھی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خواہش ظاہر کری، جبریل میں تمہاری اپنی اصلی حالت دیکھنا چاہتا ہوں، اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا قد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا۔ روایتوں میں آتا ہے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا قد اتنا بڑا ہے کہ اگر ان کے سر سے چلنا شروع کرو تو پیر تک پہنچتے پہنچتے 14,000 برس لگ جائے۔ 100 بازو ہیں، 100 پر ہیں، جن کو شب قدر میں 2 پھیلاتے ہیں اور مشرق اور مغرب اور پوری دنیا ڈھک جاتی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور اس کا نزول 2 طریقے سے اور 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک نزول تو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جس کو بیت العزت کہتے ہیں، جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہے اور فرشتوں کا کعبہ ہے، اس پر نازل فرمایا، کیونکہ قرآن کریم لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ اسی طرح لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شب قدر میں یک بارگی ایک ساتھ فرشتوں کے کعبے پر نازل فرمایا، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا وہ کعبہ ہے جو بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں آسمان کے اوپر ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، جن کو ایک مرتبہ موقع مل گیا، دوبارہ ان کا زندگی میں موقع نہیں آتا اور موقع نہیں ملتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ دوسرا نزول قرآن کریم کا یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر موقع بموقع جیسی ضرورت پیش آتی گئی، 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو ایک ساتھ پورا کا پورا نازل کیوں نہیں کیا؟ توریت پوری کی پوری نازل ایک ساتھ ہو گئی تھی۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی دیا ہے، اور تفسیر میں بھی بہت سارے علماء اکرام نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے، تو وہ زمانہ جاہلیت تھا، اور 650 سال تک عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اور آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے تھے، تو دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑ تھا، ہر قسم کا بگاڑ دنیا میں موجود تھا۔
اگر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو قرآن کے سارے احکامات پر ایک ساتھ عمل کرنا ضروری ہو جاتا، اور سارے کے سارے احکامات پر ایک ساتھ عمل کرنا صحابہ کے لیے دشوار تھا۔ اس لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ جیسے جیسے صحابہ میں اور ایمان والوں میں استعداد پیدا ہوتی گئی قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی، اس طرح قرآن نازل ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم کا نازل ہونا اور جبریل امین کا تشریف لانا مشرکین مکہ کی طرف سے جو آپ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی ان میں تسلی کا سبب بنتا تھا۔ بار بار جبریل تشریف لاتے تھے تو اللہ کے نبی کو بڑی تسلی ہوتی تھی، اور وہ خود بھی اللہ کے نبی کو تسلی دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا بلکہ تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا، تاکہ بار بار جبریل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جائیں اور اللہ کے نبی کو تسلی ہو۔ اور اس طرح سلسلہ جاری رہا، اور آپ کی حیات طیبہ میں جبریل امین 24,000 مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی طرف سے جو سوالات ہوئے ان سوالوں کے جواب میں نازل فرمایا۔ کوئی سوال ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے تھے، انتظار کرتے تھے اور وہی نازل ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سوالوں کا جواب بتا دیا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے وحی کی روشنی میں ان کو جواب دے دیا کرتے تھے۔ بہت بڑا حصہ ہے جسے سورہ کہف مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی۔ انہوں نے سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں، اور پھر قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ روح تو کیا ہے، اور ذوالقرنین کون ہیں، اور اصحاب کہف کون تھے۔ تو بہت سارا قرآن کریم کا حصہ مشرکین مکہ کے سوال کے جوابوں میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا، یہ حکمت خداوندی تھی۔ قرآن کریم کا جب نزول شروع ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں تھے۔ جو حجاج کرام بیت اللہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی تنہائی پسند تھے، اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی میں چلے جاتے تھے۔ وہیں جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے نبی سے کہا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ۔ جبریل امین نے اللہ کے نبی کو زور سے بھینچا اور چھوڑ دیا، پھر فرمایا پڑھو، آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ 3 مرتبہ جب یہ ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تینوں مرتبہ یہی فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبریل امین نے تیسری مرتبہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قرآن کریم کی یہ شروع کی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی یہ نازل فرمائی۔ وہی جب نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حصے کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کا سینہ اور آپ کا قلب اس کا خزانہ بن جاتا تھا، یعنی جو چیز بھی وحی کے ذریعے نازل ہوتی تھی وہ اللہ کے نبی کے سینے میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ اس طرح سلسلہ جاری رہا۔ قرآن کریم کی آخری آیت اللہ کے نبی کی وفات سے تقریباً 82 دن پہلے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہ آیت سب سے اخیر میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق میں نے عرض کیا کہ آپ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ وہ صحابہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے آپ ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، اور وہ صحابہ آپ کے پاس بیٹھ کر جو بھی وحی نازل ہوتی تھی آپ بتا دیا کرتے تھے اور وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح وحی اور قرآن کریم کی ساری آیتوں کو اور صورتوں کو لکھ کر محفوظ کیا گیا، اور صرف لکھ کر ہی محفوظ نہیں کیا گیا بلکہ یاد کر کے محفوظ کیا گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے ہی میں
ایک بڑی جماعت صحابہ کرام کی ایسی تیار ہو گئی تھی جو قرآن کریم کی ازبر حافظ تھی اور بہترین قاری تھے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، علی مرتضیٰ تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت حذیفہ ابن یمان تھے، حضرت عائشہ تھیں عورتوں میں، حضرت حفصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج میں سے تھیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ یہ سب مستورات اور مرد قرآن کریم کے ازبر حافظ تھے، بڑے قاری تھے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم انسان کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا بچہ قرآن کریم کو یاد کر لیتا ہے اور قرآن کریم اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی ایک جگہ ہم لوگ امتحان لینے گئے چند دن پہلے، پتہ چلا کہ ایک 10 سال کا بچہ ہے، اس نے قرآن کریم صرف 8 مہینے میں حفظ کر لیا۔ 8 مہینے، 10 سال کے بچے نے 8 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا۔ دنیا کی کوئی کتاب اول تو یاد ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر یاد ہو بھی جائے کسی کی ذہانت کی بنیاد پر تو یاد رہ نہیں سکتی۔ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسانیت پر اور ایمان والوں پر بڑے حالات گزرے ہیں۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ دشمنان اسلام نے قرآن کریم کے جتنے نسخے تھے ان تمام کو جلا دیا یا دریا میں ڈال دیا، اور یہ سوچ لیا کہ ہم نے قرآن کریم کو دنیا سے مٹا دیا۔ لیکن جب ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیش کیا گیا جو قرآن کریم کے حافظ تھے تو وہ حیران رہ گئے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے قرآن کو دنیا سے ختم کر دیا، قرآن کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن تو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اور کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں۔ غلط میں نے کیا، قرآن کریم کو اس طرح لکھ کر یا یاد کر کر محفوظ کیا گیا۔ قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا سورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے۔ اس کے مفہوم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید جو سورت یا جو آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے، اور جو مکے میں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے۔ بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے، لیکن یہ بات زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ حقیقتاً یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو آپ نے مکے میں گزارا ہے ہجرت سے پہلے کا، اور ایک حصہ وہ ہے آپ کی زندگی کا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کا ہے، جو مدینے میں 10 سال ہے۔ 13 سال آپ نے نبوت کے اعلان کے بعد مکے میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ پاک میں گزارے۔ کل 23 سال کے عرصے میں جو پورا قرآن نازل ہوا ہے، ہجرت سے پہلے جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اس کو مکی کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو قرآن کریم کی صورتیں یا آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہتے ہیں۔ یہ مکی اور مدنی صورتیں ہیں۔ مکے میں جو قرآن کریم کی صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر اللہ کی توحید، اللہ کے نبی کی رسالت، اللہ کی قدرت، جنت، جہنم، آخرت، حساب و کتاب، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور مدینہ پاک میں جو قرآن کریم ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے اس میں زیادہ تر حلال، حرام، جائز، ناجائز، فرائض، واجبات، جو چیزیں کرنے کی ہیں، جو چیزیں منع ہیں، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک میں نازل فرمائی۔ یہ قرآن کریم کے 2 حصے ہیں، مکی اور مدنی۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والا قرآن مکی کہلاتا ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والا قرآن مدنی کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں نے عرض کیا مختلف طور سے صحابہ کے پاس لکھ لیا گیا تھا، لیکن حقیقتاً صحابہ قرآن کریم کے حافظ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک غزوے کے موقع پر صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت جس میں اکثر قاری اور قرآن کے ماہر تھے شہید ہو گئے۔ فکر پیدا ہوئی قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ چنانچہ حضرت زید ابن ثابت کے ذمے یہ خدمت کی گئی، اور سب کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ قرآن کریم کو کتاب کی شکل کے اندر تیار کیا جائے۔
چنانچہ قرآن کریم جو مختلف مقامات پر لکھا ہوا تھا اور جو سینوں میں محفوظ تھا وہ ان سب کو جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد میں ایک کتاب کی شکل میں قرآن کریم تیار ہو گیا۔ یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کی یہ خدمت مکمل ہوئی۔ جب کتاب کی شکل میں قرآن کریم موجود ہو گیا تو عموماً قرآن کریم کے نسخوں کو دنیا میں عام کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اور قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنے گھر میں بھی محفوظ کرتے تھے، اور جس کو دینا ہوتا تھا اس کو بھی قرآن کریم پہنچا دیا کرتے تھے۔ کوئی پریس نہیں تھی، کوئی کمپیوٹر نہیں تھے اس زمانے میں، بلکہ جو کچھ لکھنا ہوتا تھا وہ ہاتھ ہی سے لکھا جاتا تھا۔ اور عربی زبان کی یہ خصوصیت تھی کہ صحابہ عربی زبان کے ایسے ماہر تھے کہ بغیر زیر زبر کے، حتیٰ کہ بغیر نقطوں کے صحیح قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، بغیر نقطوں کے، نقطے بھی لگے ہوئے نہیں تھے۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے ابو الاسود دولی۔ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم پر نقطے لگائے ہیں کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، نون کے اوپر ایک نقطہ ہوگا، تا کے اوپر 2 نقطے ہوں گے اور یا کے نیچے 2 نقطے ہوں گے، سین بغیر نقطوں کے ہوگا اور شین پر 3 نقطے ہوں گے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ سب نقطے حروفوں کے پہچان کے لیے ابو الاسود دولی نے لگائے۔ اسی طرح بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت میں آسانی ہو جائے، اس کے لیے زیر زبر بھی ابو الاسود دولی ہی نے لگائے کہ زبر کیسے پڑھا جائے گا اور زبر کیسے لگے گا، زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، جزم ہے، یہ ساری حرکات جو ہے یہ خدمت انہوں نے انجام دی ہے۔ بعد میں قرآن کریم کے رکوع متعین کیے گئے کہ یہ قرآن کریم کے رکوع ہیں۔ پورے قرآن کریم میں جیسے ہمیں معلوم ہے کہ 30 سپارے ہیں، 114 سورتیں ہیں اور 540 رکوع ہیں، 540 رکوع۔ صحابہ کرام کی تلاوت کا معمول تھا کہ صحابہ کرام زیادہ تر ہفتے میں قرآن کریم کو پورا کر لیا کرتے تھے، 7 دن میں۔ اس لیے قرآن کریم کی 7 منزلیں متعین ہو گئیں کہ ایک منزل روز پڑھتے تھے چند سپاروں کی، اور 7ویں دن پورا قرآن کریم پورا ہو جایا کرتا تھا۔ ہمارا تو سال میں بھی پورا نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام ہر ہفتے قرآن کریم کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ پھر قرآن کریم کی بعد میں دوسری خدمات شروع ہوئیں، جس طرح زبر زیر لگائے گئے، رکوع متعین کیے گئے، اس کی منزلیں متعین ہوئیں، اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر کا کام کیا گیا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کی تفسیریں لکھی گئیں، اور بڑا کام تفسیر لکھنے کا ہوا۔ قرآن کریم میں بھی بعض آیتیں ایسی ہیں جن کی بعض آیتوں سے تفسیر ہوتی ہے، جیسے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بندہ اللہ سے سورہ فاتحہ میں یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل کیا؟ تو اس کی تشریح اور اس کی تفسیر اللہ نے خود قرآن میں کی ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن لوگوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر قرآن کریم سے ہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر زیادہ تر اللہ کے نبی کی احادیث سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کے مفہوم اور مطلب کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا ہے، تو اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی پوری تفصیل ارشاد فرمائی ہے،
وہ حدیث میں موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، تو اب روزہ کیسے رکھنا ہے اس کی پوری تفسیر اور تشریح اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کی ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے اقوال، ان سے قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی تفسیریں لکھی گئیں کہ کون سی آیت کا کیا مفہوم ہے اور کون سے لفظ کا کیا مطلب ہے، اور یہ کام کوئی معمولی نہیں ہوا، بڑا کام ہوا ہے، بڑا کام ہوا ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی تفسیر کے اندر خلائق ذات بہجہ، 1000 جلدوں میں لکھی گئی، 1000 جلدوں میں۔ سورہ فاتحہ میں صرف 25 جلدیں پوری ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنے میں 5 جلدیں مکمل ہو گئیں۔ تفسیر ابن جریر آج بھی ملتی ہے، بڑی تفسیر ہے، 30 جلدیں اس کی لکھی گئی۔ بہرحال بڑی بڑی تفسیروں پر کام ہوا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے قرآن کریم کی تفسیر کبیر کے نام سے، جس میں سورہ فاتحہ کی صرف 7 آیتیں ہیں، ان 7 آیتوں سے 10,000 مسائل کو ثابت کیا ہے۔ 10,000 مسائل۔ قرآن کریم علم کا خزانہ ہے، جس نے اس سمندر میں غوطے لگائے ہیں اس نے قیمتی سے قیمتی موتی اس میں سے نکالے ہیں۔ اللہ کی یہ پاک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس میں اللہ نے اپنی معرفتوں کا اور اپنے لامحدود خزانوں جو اللہ کے علم کے اندر ہیں، اللہ نے وہ اپنے قرآن کریم میں چھپائے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ قرآن کریم کی خدمات ہوتی چلی آئی ہے۔ قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کو یاد کیا گیا، اس کی حفاظت کی گئی، اس کو لکھا گیا، بعد میں کتابی شکل کے اندر اس کو کتابی شکل دی گئی، اور اس کے بعد میں اس پر زبر زیر اور نقطے لگائے گئے، قرآن کی تفسیریں لکھی گئیں۔ آج الحمدللہ قرآن کریم کی کتاب کی شکل میں ہمیں موجود ہے۔ ان لوگوں نے جو خدمتیں کی ہیں ہمارے لیے قرآن کریم کی تلاوت میں اور قرآن کریم کو یاد کرنے میں آسانی ہو گئی۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا؟ اتنی خدمات پہلے لوگوں نے کی ہیں، اور ہمارے لیے حلوہ بنا کر قرآن کریم کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم قرآن نہ پڑھیں اور قرآن نہ سیکھیں تو ہمارے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا اب بھی ہماری معاشرے میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندان اور برادری میں اکثریت ایسے لوگوں کی مل جائے گی جو قرآن کریم کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، میں نے عرض کیا قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کو رمضان المبارک میں نازل کیا ہے، اسی لیے تراویح میں قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ کم سے کم 1 مرتبہ قرآن کریم کا ختم کرنا تراویح کے اندر یہ مسنون ہے اور سنت ہے، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ پڑھنے والا پڑھتا ہے اور سننے والے اس کو سنتے ہیں۔ سننا چاہیے اور پڑھنے کا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن صرف اسی پر کافی نہیں ہونا، بلکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی اور قرآن کریم کو دوسروں کو سکھانے کی فکر اور محنت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو یا تو سیکھتے ہیں اور اگر سیکھے ہوئے ہیں تو قرآن کریم کو سکھاتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو انشاءاللہ قرآن کریم کو سیکھیں گے، اور اگر پڑھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس کی تلاوت اور پھر اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ روزانہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا قرآن کریم کی وہ ضروری باتیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.